اس بندے کا نام لن ہے اور لن اصل میں ایک بلینئر ہے۔ اس نے چائنا میں آن لائن گیمز بنا کر پیسہ کمایا اور اس کی کمپنی کی سب سے بڑی گیم آف تھرونز ونٹر از کمنگ ہے۔ اس کا ایک خواب ہے اور وہ یہ کہ اسٹار وارز جیسی فرینچائز بنائے۔ ایک دن لن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی گیمنگ کمپنیز کو موویز بنانے کے لیے ایکسپینڈ کرے گا، اس لیے وہ جا کے ایک اسکائی فائی ناول 3 باڈی پرابلمز کے رائٹس خرید لیتا ہے جو اس وقت بہت اچھی بک رہی تھی۔ اس ناول کی پوری ٹرائلوجی ہے جسے 3 باڈی سیریز کہتے ہیں۔ لن اور اس کی کمپنی رائٹس خرید لیتی ہے اور اس کے پاس ان ناولز کے لیے ایک بڑا ویژن ہے۔ وہ اس کو ایک میسو گلوبل فرینچائز میں بدلنا چاہتا ہے، مطلب کہ اسے اگلا اسٹار ورز بنانا چاہتا ہے جو بلاک بسٹر موویز، اسپن آف ٹی وی شوز اور اسپن آف ویڈیو گیمز کے ساتھ ہو۔ تو وہ ایک نئی سبسیڈیری کمپنی شروع کرتا ہے جو 3 باڈی پرابلمز کی مٹیریلز ہینڈل کرے گی، اور اس کمپنی کو چلانے کے لیے وہ ایک آدمی زو کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ زو ایک لائر ہے۔ اگلے 3 سالوں تک لن اور اس کی کمپنی ان بکس کو 6 موویز کی سیریز میں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہالی ووڈ ان کے اس آئیڈیا سے مطمئن نہیں ہوتا۔ زو بھی اپنی سبسیڈیری کمپنی کو چلانے میں اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کمپنی کا بہت سارا پیسہ ویسٹ کر رہا تھا بنا کسی خاص کام کے۔ تو لن کے 3 باڈی پرابلم موویز کو گرین لائٹ نہیں ملتی ہالی ووڈ سے، اور اس کا خواب ٹوٹنے والا ہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت اداس ہوتا ہے۔ مگر لن اصل میں 2 لوگوں کو جانتا ہے جنہوں نے گیم آف تھرونز ٹی وی سیریز بنانے میں کام کیا۔ یاد رہے لن کی کمپنی نے گیم آف تھرونز آن لائن گیم بنائی تھی، اس وجہ سے ان کا آپس میں تعلق ہے۔ لن 2 شو رنرز بینیوف اور ویس سے پوچھتا ہے کہ وہ 3 باڈی پرابلمز میں ان کے ساتھ کام کریں، اور وہ مان جاتے ہیں۔ آخرکار ان کی ایک ڈیل نیٹ فلکس کے ساتھ ہو جاتی ہے جس میں 3 باڈی پرابلمز کو موویز نہیں بلکہ ایک لانگ فارم ڈرامہ سیریز میں بدلنے کا فیصلہ ہوتا ہے، جو کہ لن کے لیے ایک اچھا سٹارٹ ہے اپنی ڈریم کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ ڈیل لے لیتے ہیں اور آخرکار چیزیں لن کے لیے صحیح چلنے لگتی ہیں، تو وہ زو کے پاس جاتا ہے جو بہت برا کام کر رہا تھا، اور اس کو سبسیڈیری کمپنی کے ہیڈ سے ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ کاٹ لی جاتی ہے۔ لن اس کو نیچے اتار دیتا ہے اور اس کی بجائے کسی اور بندے کو ہیڈ بنا دیتا ہے۔ زو اب بھی اسی کمپنی میں کام کرتا ہے مگر وہ وہاں کا ہیڈ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے زو کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور تب وہ اپنا بدلہ لینے کا پلان شروع کرتا ہے۔ زو اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک ٹی وی شو بریکنگ بیڈ سے انسپریشن حاصل کرتا ہے۔ بالکل والٹر وائٹ کی طرح زو سٹی کے باہر ایک ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں پہ وہ اپنی سیکرٹ لیب بنا سکے۔ وہ کیمسٹری ایکوپمنٹ اور کئی درجن استعمال شدہ فون خریدتا ہے۔ زو ان فونز کا استعمال ڈارک ویبس کو ایکسیس کرنے کے لیے کرتا ہے تاکہ وہ وہاں سے کئی قسم کے مختلف کیمیکلز خرید سکے تاکہ وہ اپنا ایک پرفیکٹ پوائزن بنا سکے۔ ہر ورک ڈے زو اپنی نوکری پر جاتا ہے اور جو کام اسے دیا گیا ہے اسے اچھے سے کرتا ہے، لیکن کام کرنے کے بعد وہ اپنی سیکرٹ لیب میں جاتا ہے، وہ جہاں ایک کے بعد دوسرے ایکسپیریمنٹ کرتا جاتا ہے تاکہ اپنا ایک پرفیکٹ فارمولا بنا سکے۔ وہ 100 سے زیادہ مختلف قسم کے زہر کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے۔ وہ ان ایکسپیریمنٹس کے لیے آس پاس کے جانور یا کسی کے رینڈم پیٹس پر استعمال کرتا ہے۔ مہینوں کے ایکسپیریمنٹس کے بعد زو کو فائنلی اپنا پرفیکٹ پوائزن مل جاتا ہے، جو کہ وہ اپنے آفس ورکرز کی ڈرنکس میں ملا کر انہیں دے دیتا ہے، اور وہ کچھ زہر پرو بایوٹک پلز میں بھی ملا دیتا ہے جو کہ وہ لن کی سیکرٹری کو دے دیتا ہے، جو پھر جا کے لن کو دیتی ہے۔ زو کا پلان اب تک پرفیکٹلی کام کرتا ہے کیونکہ لن پلز لینے کے بعد اچانک سے بیمار محسوس کرتا ہے۔ اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ساتھ ہی کمپنی کے 4 اور امپلائیز جو زو کے بیوریجز پیتے ہیں ان کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹرز یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کسی نے پوائزن کیا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس چیز سے پوائزن کیے گئے ہیں۔ وہ ٹیسٹ پر ٹیسٹ کرتے جاتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں چلتا۔ جلد ہی پولیس انوالوڈ ہوتی ہے اور انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور جلد ہی زو پرائم سسپیکٹ بن جاتا ہے۔ پولیس زو سے سوالات کرتی ہے اور وہ کسی بھی چیز کا حصہ ہونے سے صاف انکار کر دیتا ہے، مگر جو کچھ سب نے کہا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے زو ہی ہے۔ وہ اس سے یہ کہتے ہیں
بس ہمیں اتنا بتا دو کہ تم نے انہیں کس چیز سے پوائزن کیا ہے تاکہ ہم ان کی جان بچا سکے۔ لیکن زو پھر بھی کچھ بولنے سے انکار کر دیتا ہے، وہ سب کچھ ڈینائی کرتا رہتا ہے۔ 10 دن گزر گئے اور اس نے اب تک کچھ بھی ایڈمٹ نہیں کیا۔ قسمت سے 4 امپلائیز ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن لن نہیں۔ لن افسوس کے ساتھ ریکور نہیں ہو پاتا، وہ کرسمس ڈے پر ہاسپٹل میں ہی مر جاتا ہے اور وہ اپنی ڈریم کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکا۔ اینی وے پولیس زو کو اریسٹ کرتی ہے اور اس کی سیکرٹ لیب کو بھی ڈسکور کر لیتی ہے۔ اس کو مرڈر کے الزام میں چارج کیا جاتا ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا ٹرائل چلتا ہے۔ لگ بھگ 4 سال بعد 3 باڈی پرابلمز کو شو میں بنا دیا جاتا ہے اور آخرکار نیٹ فلکس پہ پریمیئر ہوتا ہے، مطلب لن کے خواب کا پہلا سٹیپ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے دن اس پریمیئر کے بعد زو کا ٹرائل ختم ہوتا ہے اور وہ اپنے باس کو پوائزن کرنے کے الزام میں مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے اور 3 باڈی پرابلمز کے اوپننگ کریڈٹس میں ابھی بھی لن کو ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پر کریڈٹ دیا جاتا ہے۔